لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے فقہ فہمی. یعنی فقہ کو سمجھنا. میرا خیال ہے کہ جن خواتین کے درمیان میں گفتگو کر رہا ہوں وہ فقہ کی فضیلت، فقہ کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں گی، لیکن بہرحال مختصر گفتگو فقہ کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کی ضرورت، اور اس کے بعد یہ موضوع فقہ فہمی یہ بڑا مشکل موضوع ہے. جس طرح خود فقہ مشکل ہے اس طرح یہ موضوع بھی مشکل ہے، لیکن بہرحال شاید یہ موضوع میں وہ باتیں آ جائیں گی کہ جو موضوع دینے والے کا مقصد ہوگا. جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم پیش کر دیں گے. اب چاہے موضوع کے ساتھ مماثلت ہو یا نہ ہو یہ بہرحال شاید ممکن آپ ہی فیصلہ کر لیں. فقہ کی اہمیت، اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے لیے فقط ہمارے پاس سیرت ائمہ اطہر علیہ السلام ہی کافی ہے. بالخصوص وہ دو بزرگوار پانچویں اور چھٹے امام، ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جہاں انہیں ایک تبلیغ کا موقع ملا اور عقائد، تفسیر، تاریخ، کلام، دین کے مختلف عناوین اور مختلف موضوعات پر پانچویں اور چھٹے امام کا جو کام ہمارے سامنے آیا وہ کسی اور امام کو اتنا موقع نہیں ملا. اگرچہ باقی اماموں نے اپنے اپنے حساب سے جو علمی کام کیے وہ اپنے مقام پر، لیکن جو فل فلیش اور بغیر کسی ظاہری مزاحمت کے، اگرچہ مزاحمت چھٹے امام کی اور پانچویں امام کے زمانے میں تھی، لیکن جو ہمارے سامنے جو ان کے کارنامے آئے اس میں جہاں دوسرے علوم کے اوپر گفتگو کی گئی وہاں پہ اگر آپ
چھٹے امام بالخصوص کی اگر زندگی کو دیکھیں تو مسائل فقہ کے جزیات کو، کلیات تو اپنے مقام پر، لیکن تمام جزیات کے اوپر تقریباً ہمیں چھٹے امام بالخصوص اور پانچویں امام اور باقی ائمہ بالعموم چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹے چھوٹے جزیات، جس طرح آج جو ایک انسان فقہ سے لگاؤ، فقہ کی آشنائی سے اور فقہ کے معنی اور مسائل فقہ سے جو آگاہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میرے مخاطبین اس فقہ سے اچھے خاصے آگاہ ہوں گے، کس طرح یہ وہ مسائل کی دقت، مثال کے طور پر اگر عوام میں ایک گفتگو کر رہے ہیں فقہ کے اوپر، تو شاید کوئی بہت دقیق اور جس کو کہتے ہیں کہ اچھا سوال شاید آپ نہ دیکھیں، لیکن جو فقہ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی فقہی گفتگو کی جائے تو پھر وہ فقہ کے جزیات اور جو فقہ کے دقائق اور جو فقہ کی باریکیاں ہیں اس سے متعلق جو سوال ان کے ذہنوں میں آتے ہیں، یہ وجہ یہ کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یہ ایک فقہ فہمی، یعنی ہم اپنے موضوع پر ہی ہیں گویا، یہ ایک فقہ فہمی کی علامت ہے۔ جیسے اصحاب ائمہ علیہ السلام میں بعض ایسے اصحاب تھے، مثلا جیسے زرارہ کے سوالات یہ بیان کرتے ہیں کہ زرارہ کو ایک معمولی انسان کا نام نہیں تھا، بلکہ فقیہ تھے، اپنے زمانے کے مجتہد تھے، اور فقہ کی ان باریکیوں کو جانتے تھے، اور جانتے تھے کہ مجھے کیا سوال کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ فقہ فہمی سے متعلق جو ہماری گفتگو، انسان کو یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ فقہ کتنا پڑھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر کسی انسان کا اگر فقہی بیک گراؤنڈ ہو تو اسے یہ پتا ہے کہ مجھے عالم سے، فقیہ سے، مجتہد سے کیا سوال کرنا ہے کہ جو تمام جزیات کو حل کر لے۔ ہمیشہ جو فقہ جانتا ہے وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کلی قانون آ جائے، تاکہ میں اس مسئلے میں مثلا امام سے، مجتہد سے، فقیہ سے بے نیاز ہو جاؤں، تاکہ اگر مجتہد اور امام اور فقیہ سے دسترسی نہ بھی ہو تو بھی جو کہ اس مسئلے کو حل کر لوں۔ اسی لیے مسئلہ استصحاب، اب انشاءاللہ اس اصطلاح سے واقف ہوں گے، لیکن اجمالی طور پر کہ اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کو یقین ہو، بعد میں اس کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ چیز اب بھی ہے یا نہیں، تو اس یقین سابق کو کھینچ کر لے کر آنا اس زمانے تک، شک کے زمانے تک، اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ ایک چیز پہلے نجس تھی، اب شک ہے کہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو اب بھی نجس سمجھنا، اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ استصحاب سے متعلق جو روایات ہمارے پاس موجود ہے، وہ اہم ترین روایت زرارہ کی روایت ہے، اور زرارہ نے جس انداز سے، جن جزیات کو مد نظر رکھتے ہوئے زرارہ نے ایک پر ایک سوالات کیے، امام نے ایک جواب دیا، ان سے دوسرا سوال نکالا، دوسرا جواب ملا، تیسرا، اس طریقے سے ایک پورا قانون، یعنی فقیہ، آج فقیہ کے پاس ایک خزانہ ہے زرارہ کی یہ روایت، جس کے ذریعے سے ایک مجتہد 52 فقہ کے ابواب میں اجتہاد کرتا ہے ایک روایت کی بنا پر۔ مثلا ایک روایت اسباب مثال ہے، ورنہ استصحاب کی اور بھی روایت ہے، لیکن بالخصوص زرارہ کی روایت۔ تو فقہ فہمی کا یہ ایک رزلٹ اور ایک نتیجہ ہے کہ انسان فقہ کو لینے میں اس کو مزہ آتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بات، جس سے وہ خود قوانین نکال رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد
سوال اس انداز سے کرتا ہے وہ کہ جس کی بنا پر مختلف ابواب اور مختلف قانون اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اب چاہتا تو یہ تھا کہ شروع میں کچھ اہمیت کو بیان کر دوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنے موضوع پہ آ چکا ہوں۔ اب اگر آخر میں وقت بچا تو شاید ممکن ہے کچھ اور اہمیت کے اوپر نگاہ ڈالوں گا، لیکن بس یہی فقہ فہمی سے متعلق مجھے کچھ مثالیں دینی ہیں کہ فقہ انتہائی مشکل ایک موضوع ہے، بہت مشکل موضوع ہے۔ دیکھیں، ایک طرف فلسفہ، کلام، تفسیر، یقینی طور پر یہ موضوع مشکل موضوع ہے، لیکن مثلا عوامی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو توحید، رسالت، کلام، عقائد، تفسیر، بالخصوص تفسیر بہت ہی پیچیدہ گفتگو، فلسفی گفتگو، عوامی لحاظ سے نہ سمجھ میں آنے والی گفتگو، تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اگر کوئی علمی لحاظ سے بعض عقائد کے مسئلے کو اگر حل نہ کر سکے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مثلا ایک حد تک توحید، رسالت، امامت کو سمجھ لیا، اب امامت پہ آنے والے سارے اشکالات کا اور اعتراضات کے جوابات سے واقف نہیں ہے، توحید کے گہرے گہرے مسائل سے واقف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نہ انسان کے عقیدے میں فرق آنا ہے، نہ انسان کے عمل میں فرق آنا ہے، اور تقریباً ناممکن بھی ہے۔ اسی طرح فقہ میں بھی ہے، فقہ میں بھی ایک حد تک ہی پاسبل ہے، لیکن اگر فقہ میں کج فکری، بات سمجھ میں نہ آنا، مسائل کی گہرائی سے آگاہی نہ ہونا، اس کی بنا پر انسان کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، انسان کا عمل باطل ہو جائے گا، نماز باطل، روزہ باطل، حج باطل، ممکن ہے خمس نکالے ایک مدت تک پتہ چلا خمس باطل۔ خمس باطل کا مطلب یہ ہوگا کہ ممکن ہے کچھ ذمے رہ گیا ہو کچھ چیزیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بالخصوص اگر انسان، جیسے مثال کے طور پر آپ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ میں آ رہے ہیں اور شرکت کرتی ہیں، فقہ کی کلاسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، نہیں معلوم مجھے جو ہو آپ نے کتنی فقہی کلاسوں کو اٹینڈ کیا، لیکن ایک فقہی ذہن بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک 40 سال کا مرد، 45 سال کی خاتون، یعنی ایک عمر گزارنے کے بعد اب وہ فقہی دروس میں شرکت کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ مثال کو اگر ایک عالم فقہی مسائل کو بیان کر رہے ہیں تو وہ طبقہ کہ جو فقہ سے آشنائی اور واقفیت رکھتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو آشنائی نہیں رکھتے ان کو بالکل وہ فاسٹ بالر کی باؤنسر ہوتی ہے جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فقہ کا موضوع جیسے طب، توئیں بے، طبابت، اس کا موضوع انسان کا بدن ہے۔ آرکیٹیکٹ کا موضوع ممکن ہے عمارت ہو، تفسیر کا موضوع قرآن ہے۔ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کا موضوع ہے انسان کے افعال، انسان کے افعال، یہ فقہ کا موضوع ہے۔ ہاتھوں کی حرکت، پیروں کی حرکت، زبان کی حرکت، آنکھوں کی حرکت، کان کا سننا اختیار والا،
ایک حد تک سوچنا یہ بھی ایک حد تک انسان کا فعل اور انسان کے کام سے ریلیٹڈ اور فقہ کا موضوع. تو جو انسان کا فعل ہے یہ فقہ کا موضوع ہے. جو بھی انسان کا فعل ہے، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، سوچنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، یہ سب کا سب فقہ کا موضوع ہے. اور انسان کا یہ فعل افعال خمسہ میں سے، احکام خمسہ میں سے کسی ایک کا متعلق ہوگا. احکام خمسہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کا فعل احکام خمسہ میں سے کوئی ایک ہوگا. یعنی اس کا چلنا یا واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا. اسی طرح اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا دیکھنا، اس کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی معاشی زندگی، وہ انسان جب تک عقل و شعور و حیات رکھتا ہے احکام خمسہ میں سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عنوان منطبق ہوگا. یا اس کا فعل واجب ہوگا، مباح ہوگا، حرام، واہ 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 واہ. لہذا انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، حکم خدا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لاگو ہوگا. اب چونکہ حکم خدا ہے اور حکم خدا کا اس کے اوپر منطبق ہونا، اس کے اوپر لاگو ہونا، اس کے اوپر عارض ہونا، اور چونکہ کسی انسان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، لہذا یعنی کسی عام انسان کے اوپر، لہذا اس کو ہر مسئلے کے لیے، ہر حکم خدا کے لیے اس کو مجتہد سے فتویٰ معلوم کرنا ہوگا. کھانے سے متعلق ہو، پینے سے متعلق ہو، دیکھنے سے متعلق ہو، سننے سے متعلق ہو، کوئی بھی اس کا فعل ہو، چاہے عبادات ہو چاہے غیر عبادات ہو. لہذا انسان اپنے عقل و اپنے شعور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خداوند متعال نے ہمیں عقل دی ہے. یہ انسان کے باقی حیوانات سے جو وجہ امتیاز ہے وہ عقل ہے. امتیاز جو انسان غیر انسان سے جو جدا ہوتا ہے وہ عقل کے سبب سے ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. خداوند متعال نے انسان کو عقل دے کر تقلید اور کسی کی پیروی کرنے سے انسان کو بے نیاز کر دیا. ہرگز نہیں. یہ کانسیپٹ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، بالکل باطل کانسیپٹ ہے اور تعلیمات اہل بیت کے برخلاف ہے. یقینی طور پر روایتوں میں عقل کی تمجید ہوئی ہے، عقل کی تعریف ہوئی ہے. یہاں تک عقل کے بارے میں کہا گیا کہ دو قسم کے رسول ہیں، ایک رسول ظاہری ہے اور ایک رسول باطنی ہے. رسول ظاہری یہ انبیاء علیہ السلام، رسول باطنی انسان کی عقل. یہ انسان کی عقل انبیاء کا اس کو مرتبہ دیا گیا، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں، اس کی اپنی لمیٹیشن ہے. اگرچہ یہ روایت تو یہ کہتی ہے کہ یہ انبیاء کا مرتبہ ہے، لیکن یہ روایت، یہ بیان دیکھیں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ حدیث. میرا موضوع تو فقہ الفقہ ہے. فقہ یعنی شناسائی، فقہ کی شناسائی. اس کو عربی میں کہیں گے فقہ الفقہ، فقہ کی شناسائی. فقہ الحدیث ایک ہے، فقہ الحدیث. فقہ الحدیث یعنی حدیث کو سمجھنا. اب یہ حدیث کہتی ہے کہ جس طرح نبی بھیجا، ایک نبی ظاہری ایک نبی باطنی ہے. خب نبی ظاہری کا کام کیا؟ نبی ظاہری کا کام یہ کہ حکم خدا کو جس طرح توحید کی پہچان کرواتا ہے، رسالت کی پہچان کرواتا ہے، قیامت کی پہچان کرواتا ہے، اسی طرح احکام کی بھی پہچان وہ کرواتا ہے. جب وہ رسول ظاہری یہ کر سکتا تو رسول باطن بھی یہ کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول باطن کی لمیٹیشنز ہیں. اب اس کی کیا ادلہ ہیں، کیا دلیل ہے، وہ اپنے مقام پر، اس کی لمیٹیشن ہے. اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ جہاں تک اصول دین کا مسئلہ ہے وہاں پہ انسان کی عقل، انسان اپنی عقل کے ذریعے سے توحید، رسالت، امامت اور قیامت کو سمجھے.
لیکن اس کے بعد جب اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، رسول پر ایمان لے کر آ گیا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا، اب کوئی چو چرا نہیں ہے. اب مکمل طور پر جس طرح، بہت بھونڈی مثال ہے لیکن تقلید کا معنی ہی یہی ہے، جس طرح کتے کے گردن میں پٹا ڈالا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اسے کھینچا جاتا ہے، تقلید کا لفظی معنی ہی یہی ہے. جب ہم نے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، امام کو مان لیا، تو اب ہمارے گردن میں آٹومیٹک پٹا آ گیا کہ جس کی مہار، جس کی لگام خدا کے ہاتھ میں ہے، رسول کے ہاتھ میں اور ائمہ کے ہاتھ میں ہے. وہ عبداللہ بن یافور کی مشہور و معروف روایت کہ عبداللہ بن یافور طبق نقل کے مطابق چھٹے امام کی خدمت میں کہتے عبداللہ بن یافور فرماتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، لو فلقت الرمانہ بنصفین وتقول ھذا حلال وھذا حرام اشہد. فرماتے عبداللہ بن یافور کہ ابن رسول اللہ، آپ اگر ایک انار کے 2 حصے کر دیں اور کہیں ایک انار ہے اور کہیں کیا یہ حلال ہے، اور اسی انار کا دوسرا حصہ اس کو آپ کہیں حرام ہے، میں گواہی دوں گا کہ جس کو آپ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھوں گا، جس کو آپ حرام قرار دیتے میں اس کو حرام سمجھوں گا. یہ ہے اطاعت، یہ ہے تقلید، کوئی چوچرا نہیں. ابن رسول اللہ، یہ تو ایک ہی انار ہے، کیسے ممکن ہے یہ حلال ہو جائے وہ حرام ہو جائے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں. امام نے کہا رحمک اللہ رحمک اللہ. اس روایت کے مطابق امام کہتے خدا تجھ پر رحمت کو نازل کرے، خدا تجھ پر رحمت کو نازل کرے. تو یہ فقہ کا موضوع، لیکن انتہائی مشکل، اس کی باریکیاں، اس کے دقائق کہ واقعاً بسا اوقات، بہرحال معصوم فقط 14 ہی ہیں، لیکن اس کی جو گہرائی اور مشکلات ہے، بسا اوقات انسان، علماء بھی اشتباہ کر جاتے ہیں. بہرحال اشتباہ سے تو کوئی بھی دور نہیں، لیکن بہرحال ایک حد تک، بالخصوص اگر انسان معاشرے میں اگر کام کرنا چاہتے اور فقہی مسائل کے اعتبار سے، تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ اس کی باریکیاں ہیں. اگر انسان کے پاس اس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو تو اشتباہ کرے گا. اب ایک مثال کو مثالیں تو کئی سارے ہم نے لی ہوئی ہے، دیکھیے کتنی مثالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. مثلا جیسے توضیح المسائل کی ایک مثال دوں میں. خمس کے چیپٹر کی ایک عبارت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی حقارت کے ساتھ کہ یہ مسائل فقہ بھی کیا کوئی بیان کرنے والی چیز ہے؟ توضیح المسائل موجود ہے، انسان پڑھ لے. ایسا نہیں ہے. نہ توضیح المسائل، نہ منہاج و تحریر الوسیلہ، اور نہ ہی عروۃ الوثقی. اولا تو
توضیح المسائل، منہاج، تحریر، عروۃ الوثقیٰ سمجھنا ہی مشکل کام ہے. ثانیاً اگر سمجھ بھی آ رہی ہو تو اس سے بے نیازی یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی پڑھانے والے کے انسان عروۃ الوثقیٰ، منہاج و تحریر الوسیلہ یا انسان توضیح المسائل سمجھ لے، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان اشتباہ کرتا ہے. اور ایک قانون یاد رکھیے کہ جو افراد خود اعتماد ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے اچھی صفت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر باقاعدہ سیمینار ہوتے ہیں انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا. لیکن تبلیغ کے اعتبار سے اور مسائل فقہ کے اعتبار سے یہ خود اعتمادی انسان کو بہکا دیتی ہے. بعض اوقات انسان اتنا سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ انسان اس میں اشتباہ کر جاتا ہے. نہیں، اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ انسان کو قدم رکھنا چاہیے. اس کی جزیات، اگر کوئی کلی قانون ہے تو کیا اس کی کوئی ایکسیپشنز اور اس کی کوئی استثناء بھی ہے یا نہیں ہے. اب توضیح المسائل کی ایک مثال سے میں شروع کروں اپنی گفتگو کو. توضیح المسائل میں ایک عبارت ہے خمس کے چیپٹر میں، جہاں پر خمس کا وہ موضوع کہ انسان کی کمائی پر خمس. اب میں نے اس کا نمبر فی الحال نہیں دیکھا، گزشتہ جو مثال ہمارے ذہن میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں میں. وہاں پر فقیہ نے ایک عبارت استعمال کی ہے کہ اگر کوئی شخص قرضہ لے اگر سیستانی، امام خمینی اور مشہور فقہا، ان کے لحاظ سے مسئلہ یوں بنے گا: اگر کوئی شخص اپنے ذاتی اخراجات کے لیے، اب مجھے نہیں معلوم کہ توضیح المسائل کی عبارت کیا ہے، فی الحال مسئلے کو میں پیش کر رہا ہوں اور یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ دقت کہاں پر ہے، باریکی کہاں پر ہے، اور یہ مسئلہ سمجھنا کس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر یہ بیک گراؤنڈ نہ ہو تو انسان لاکھ اس کے اوپر دماغ لگا لے، لاکھ اس کے اوپر فکر کر لے، محال ہے اس عبارت اور اس مسئلے کو سمجھنا جب تک بیک گراؤنڈ نہ ہو. اگر کوئی شخص اپنے ذاتی اخراجات کے لیے قرضہ لے تو سال کے آخر میں، جو مفہوم عبارت ہے، جو سود اور نفع حاصل ہوگا اگر سیستانی وغیرہ کے لحاظ سے، اس کو وہ اس سے منہا اور الگ کر سکتا ہے اس قرضے کو. ابھی تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس مسئلے کو میں بیان کرتا ہوں. آگے خوئی کے مسلک کے لحاظ سے، اور آخوئی نے لکھا بھی ہے کہ اس قرضے کو اس نفع سے منہا نہیں کر سکتے ہیں. دوبارہ سے میں
مثال دے کر واضح کروں اس مسئلے کو، پھر اس مسئلے کو یعنی پھر بھی واضح نہیں ہوگا کہ کیا ہے، کیا یہ کون سی بلا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی اخراجات کے لیے قرضہ لے، جو ایئر اینڈ ہے، جو اس کے سال کا آخر ہے، آغا خوئی کی تعبیر یہ ہے کہ سال کے آخر میں اس سال کے نفع سے اس قرض کو مائنس اور منہا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے سال کے اخراجات کے لیے کسی سے 10,000 روپے قرضہ لیا، خرچ کر گیا، اب جو مجھے اس سال کی آمدنی حاصل ہوئی، فرماتے ہیں آغا خوئی فرماتے ہیں کہ سال کے آخر میں جو سود حاصل ہوا، جو فائدہ حاصل ہوا، اس سے قرضے کو منہا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں یہ قرضہ اس صاحب مال کو اگر قرضہ دینا چاہوں تو کیا نہیں دے سکتا ہوں؟ کیا مطلب کیا ہوا الگ نہیں کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے قطر۔ یا آپ نے فی البدی جواب دیا ہے یا پتا تھا؟ ہاں تو صحیح، پھر تو جو کہ میں اپنی بات میں صحیح ہوں، یعنی فی البدی ہوتا تو پھر میرے پسینے چھوٹنے چاہیے تھے کہ اگر کوئی یہ فرماتے۔ اب آگے سیستانی کا مسئلہ بتاؤں یا مشہور فقہا کا فتویٰ بتاؤں۔ جنوری 1 31 دسمبر یہ میرا سال ہے، شروع کے 6 مہینے کوئی آمدنی نہیں ہوئی، 10 قرضہ لے کر اپنے گھریلو اخراجات۔ اب مجھے حتماً فقی بہت ہی دقیق عبارتوں کو استعمال کرتا ہے، حتماً مجتہد نے یہاں پر استعمال کیا ہوگا قرض اس کے ذاتی اخراجات کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ قرض اس کے اپنے اخراجات کے لیے ہونا چاہیے، اگر بزنس کے لیے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 6 مہینے تک کوئی آمدنی نہیں، قرضہ لیا قرضہ لیا قرضہ لیا۔ 6 مہینے کے بعد آمدنی ہوئی، مثلا ایک بزنس چل رہا ہے، کوئی آمدنی نہیں ہو رہی، فی الحال قرضے پہ جو وہ گھر چل رہا ہے، 10,000 قرضہ لیا۔ 6 مہینے کے بعد وہ کیپٹل فی الحال مخمس ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آمدنی ہوئی اور اس آمدنی سے فائدہ ہوا 10,000 روپے۔ 6 مہینے پہلے 10,000 قرضہ لیا ذاتی اخراجات کے لیے، کھا پی کا ہضم، یہ 10,000 آمدنی ہوئی۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ اس 10,000 کو چھوڑ دیجئے، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے۔ یہ 10,000 جو آپ نے کمائے ہیں اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے، چاہے آپ صاحب مال کو نہیں دے رہے ہیں، اگر دے دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں فی الحال اس سال نہیں دینا ہے تو پھر اس صورت میں ایئر اینڈ میں آپ پلس مائنس کر کے حساب کریں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر جو آپ کا سود ہوا ہے، فار ایگزامپل جو ہم نے مثال دی 10,000 سود ہوا، 10,000 آپ کا قرضہ تھا، 10,000 مائنس 10,000 از اکول ٹو 0۔ آگے سیسا نہیں کہتے آپ پر کوئی خمس نہیں ہے۔ آگے خوئی یہ فرماتے ہیں کہ منہا کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب منہا کر سکتے ہیں؟ آگے خوئی فرماتے ہیں کہ منہا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ سوال آگے خوئی سے میں یہ کرنا چاہوں کہ کیا میں اگر سال مکمل ہونے سے پہلے صاحب مال کو اگر پیسہ دے دوں تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ اچھا
میں تو سمجھا تھا شاید 2 منٹ میں اس مثال کو دے کر فارغ ہو جاؤں گا، لیکن یہ تو پورا باب فقہ جو پورا باب خمس جو کہ مجھے سمجھانا پڑ گیا. خمس میں جب یہ کہا جائے کہ یہ خرچہ آپ کا ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں، خرچہ ویلڈ ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر خمس نہیں ہے. خرچہ ویلڈ نہیں اس کا مطلب کہ خمس ہے چاہے آپ خرچہ کر چکے ہو. مثلا ایک شخص نے 1000 روپے حرام میں خرچ کیے، شریعت اسے خرچہ نہیں مانتی ہے، لہذا کہتی کہ اینڈ آف ایئر چاہے آپ خرچ کر چکے ہوں آپ کو اس کا خمس دینا ہے. اگر خوئی سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس قرضے کو منہا نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اگر میں قرضہ واپس صاحب مال کو دے دوں تو کیا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ یعنی مجھے اینڈ آف ایئر پھر بھی اس کا خمس دینا ہوگا؟ کیا ہوگا خوئی کا جواب؟ نہیں. اگر آپ دے دیتے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ آف ایئر میں اس کو، یعنی جب 31 دسمبر آئی وہ گھڑی آ گئی کہ جو خمس کی تاریخ پہنچ چکی ہے، اب میں اس مال کو خرچ نہیں کر سکتا ہوں، وہ پہنچ چکا ٹائم. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ جو بغیر صاحب مال یعنی صاحب مال کو ابھی تک نہیں دیا ہے، کیا مجھے اس کو خمس دینا یا نہیں دینا؟ اگر کوئی امام خمینی اور مشہور فقہا کے لحاظ سے اس کا خمس نہیں دینا، اس کو میں مائنس کر دوں اور کوئی خمس نہیں ہے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس گھڑی سے پہلے، اس ٹائم سے پہلے، اس وقت سے پہلے، اس تاریخ سے پہلے اگر صاحب مال کو اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں، دے دیں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن جیسے ہی وہ آن، جیسے ہی وہ گھڑی پہنچی، اب آپ چاہیں کہ اس کو ایڈجسٹ کریں، آپ چاہیں کہ اس کو منہا کریں، آپ کوئی کہتے ہیں سوری، اب آپ کو خمس دینا ہوگا. اچھا مجھے یاد نہیں آخوئی کی توضیح میں یہ حتمن ہوگا نقطہ، لیکن آخوئی ایک شرط لگاتے ہیں. وہ شرط کسی کو معلوم ہے؟ اگر کوئی ایک شرط لگاتے ہیں کہ جب قرضہ استعمال کیا ہو اس وقت آپ کا نفع موجود نہ ہو. مثال دوں میں، میرا ایک کیپٹل ہے، مخمس 2 لاکھ روپے، بینک میں میرا اس سال کی آمدنی 10,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہوں. 6 مہینے اب کھانا پینا ہے، کیا کریں؟ نفع تو ہو نہیں رہا بزنس سے، قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد اس کو کھا لیا. سال مکمل ہوا، 31 دسمبر آ گئی. اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ 10,000 جو آپ کے بینک میں پڑے ہیں آپ اس پہ کوئی خمس نہیں ہے، اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ 2 لائن کا مسئلہ ہے توضیح المسائل میں، اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. نفع سے پہلے اگر قرضہ لے کر خرچ کریں اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں. نفع آ چکا ہو اور قرضہ لے کر اس کو قرضے کو استعمال کر لے تو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. در حقیقت یعنی 2 مسلک ہے در حقیقت، یہاں پر 2 نظریے ہیں، ایک آگے خوئی ہیں اور شذ و نظر بعض فقہا، اور ایک مشہور فقہا کا نظریہ ہے. یہ دونوں نظریے والے بات ایک ہی کر رہے ہیں، یعنی کتنا زمین آسمان کا فرق ہے نا اس مسئلے میں، نتیجے میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن چونکہ نظریہ فرق کرتا ہے لہذا جو کہ وہ
ایپلیکیشن میں فرق آ گیا، رزلٹ میں فرق آ گیا. جیسے ایک مثال دوں کہ دونوں فقی یہ کہتے کہ نجس لباس میں نماز باطل ہے. ایک کہے کہ یہ خون پاک ہے، ایک خون کہے کہ یہ خون نجس ہے. تو دونوں اپنے مسئلے کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ نجس لباس میں نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن میں اس کو نجس نہیں مانتا. مجھے نہیں معلوم کہ میں جو کہ اس کی بیک گراؤنڈ کو مزید بیان کروں یا نہ کروں. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ سننے والے جو کہ وہ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس انداز سے کتنا بیان کرنا چاہیے. عام طور پر میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں بہت مشکل گفتگو کرتا ہوں. تو در حقیقت اب یہ مسئلہ، یعنی بہرحال جوابات آئے آپ لوگ کی جانب سے، اور میرا خیال ہے کہ شاید بیان کیا گیا تھا اس لیے آپ لوگ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ تھا. بہرحال یعنی اگر میں نے شروع میں کوئی ایسی بات کہی ہو کہ بہت زیادہ میں نے جو کہ مبالغہ کیا ہو، کہ اگر نہ سمجھایا گیا ہو تو یہ مسئلہ میرے لحاظ سے تو سمجھ میں نہیں آنا چاہیے تھا. اور شاید بہرحال چونکہ اب یہاں تک بات پہنچی گئی تو میں اس آخری کیل بھی ٹھوک ہی دوں. در حقیقت اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ چونکہ دو نظریے ہیں، ایک مشہور نظریہ اور ایک آغا خوئی کا نظریہ. مشہور آغا خوئی کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی میں یہ سال وال کو نہیں مانتا ہوں تاریخ معین کرنے والا، یہ میرے نزدیک کوئی اس کی اساس اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ چیز جو روایتوں سے میں نے استفادہ کیا وہ یہ ہے کہ ہر انکم، ہر سود، ہر آمدنی کا اپنا الگ الگ سال ہے، اس کا اپنا الگ الگ سال ہے. یہ آمدنی گزشتہ اخراجات کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے. مشہور جس میں امام خمینی اور آغا سیستانی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آغا سیستانی اگرچہ تفصیل کے قائل ہیں، جو جاب کرنے والے ہیں ان کے لیے آغا سیستانی کا یہ مسئلہ ہے. اب یہ آغا سیستانی کا جو مسئلہ ہے دو تلواری مسئلہ ہے. اب بات سے بات نکل رہی ہے، آغا سیستانی وہ والی بات بھی کرتے ہیں اور آغا خوئی والی بات بھی کرتے ہیں. اگر جو افراد جاب کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ وہ ہے کہ وہ منحا کر سکتا ہے، جو جاب نہیں کرتے ہیں ان کے لیے منحا نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ. اب دو نظریے، فی الحال دو نظریے، آغا سیستانی کی تفصیل اپنے مقام پہ چھوڑ دیجئے. آغا کوئی ہر سود، ہر آمدنی، ہر فائدے کا اپنا اپنا الگ الگ سال ہے. آج اگر 10,000 آئے تو یہ 10,000 اس کا سال آج شروع ہوا. آغا سیستانی اور آغا سیستانی اور امام خمینی کے لحاظ سے اس کا سال ممکن ہے 6 مہینے پہلے شروع ہو چکا ہو. مطلب 1 جنوری اس کی تاریخ تھی، 1 جون کو میرے ہاتھ میں پیسہ آیا. کیونکہ پورا ایک سال مجموعی طور پر جو کاؤنٹ ہوتا ہے، لہذا اخراجات اور پروفٹ کو ملا کر پلس مائنس کر کے رزلٹ نکالنا ہے. آپ کوئی کہتے کہ نہیں، جب سے پروفٹ آئے گا اس کے بعد حساب کتاب ہوگا. بس اس سے زیادہ مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی ہے. اب آپ دیکھیے گا، اگر کسی کے ذہن میں وہ مسئلہ نمبر ہو تو بتا دیجیے گا ان لوگوں کو. یہ دیکھیے گا توضیح المسائل کا یہ مسئلہ، اگر کسی نے اس سے پہلے نہ سمجھا ہو، نہ پڑھا ہو، تو وہ اس مسئلے کو پڑھے اور دیکھیے کہ یہ مسئلہ شاید ہماری تفصیل دینے کے بعد اگر ان کے لیے مجمل نہیں ہو گیا ہوگا مزید، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسئلہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ حج میں سعی کا مسئلہ. ہمارا موضوع ہے فقہ فہمی، فقہ کو سمجھنا. یہ وہ باریکیاں ہیں کہ اگر یہ
بیک گراؤنڈ اور یہ فکر نہ ہو تو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. قبل اس کے کہ میں یہ حج کی صحیح کا ایک مسئلہ بیان کروں، کیونکہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اصلاً نہ خمس کا یہ جو مسئلہ تھا یہ ہمارے کام کا تھا، اور نہیں یہ جو کہ حج کا جو میں کی مثال دینے جا رہا ہوں فی الحال شاید ممکن ہے کسی کے کام کا نہ ہو، ورنہ بہرحال کام کا مسئلہ یہ. ایک مسئلہ جو بہت کام آنے والا مسئلہ ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی اگر واضح نہ ہو تو ممکن ہے سہولت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی عبادت یا عمل باطل ہو جائے گا، سہولت حاصل نہیں ہوگی. حرام کی دو قسمیں ہیں. قبل اس کے کہ میں حرام کی دو قسموں کو بیان کروں، ایک دو فقہی مسئلوں کو بیان کروں. عید کے دن روزہ رکھنا، حالت حیض و نفاس میں عبادتوں کو انجام دینا حرام ہے. یہ حرام کون سا حرام ہے؟ حرام کی دو قسمیں ہیں. ایک حرمت حرام تشریعی ہے، تے شین رے یہ عین اور چھوٹی یہ تشریعی، اور ایک حرام ذاتی ہے. حرام ذاتی شراب پینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، توہین کرنا، یہ حرمت ذاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک حرام تشریعی. تشریع کا مطلب ہے کسی چیز کو شریعت میں داخل کرنا، بدعت جسے ہم کہتے ہیں. حرام تشریعی، حالت حیض میں نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. حرام ذاتی، اس کی ہم نے یہ مثال دی. حرام ذاتی اس وقت سمجھ میں زیادہ آئے گا جب حرام تشریعی سمجھ میں آئے گا. حرام تشریعی کسے کہتے ہیں؟ حرام تشریعی یہ کہتے ہیں کہ ایک عمل بذات خود حرام نہیں ہے، جس طرح شراب پینا خود حرام ہے، غیبت کرنا خود حرام ہے، جھوٹ بولنا خود حرام ہے، چاہے انسان کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، جھوٹ بولنا حرام ہے جب تک کوئی ایکسیپشنز نہ ہو، اس کی استثناءات نہ ہو. غیبت کرنا حرام ہے اگر استثناءات نہ ہو، چاہے کتنی ہی اچھی نیت کیوں نہ ہو، وہ غیبت کرنا حرام ہے. حرام تشریعی کسے کہتے ہیں؟ حرام تشریعی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس عمل کو انجام دے، ایک ایسے عمل کو کہ جو معلوم نہیں کہ شریعت نے بیان کیا ہے، انسان اس کو قصد قربت کے ساتھ اس کو اگر انجام دے، قصد قربت کے ساتھ کہ خدا تیرے حکم کو بجا لا رہا ہوں، جبکہ معلوم نہیں کہ خدا کا کوئی حکم ہے، یہ ہو جائے گا حرام. مثلا ایک شخص جمکران کی نماز، اب مثال بہرحال یہ آ گئی، اسی طرح بہت ساری اور مثالیں، بہرحال ان مخاطبین کے سامنے مثالیں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بعض اوقات ممکن ہے معاشرے میں مثالیں نہیں دی جا سکتی ہے. مطلب بہت ساری ایسی
مثلا مفاتح الجنان، مفاتح الجنان کی دعائیں، نمازیں، اعمال، عمل ام داؤد، اچھا ان تمام چیزوں کی اہمیت کو نعوذ باللہ گھٹانا مقصود نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ خود یہ مفاتح الجنان چاہے ثابت نہ بھی ہو پھر بھی اس پہ عمل کرنے کا وہی ثواب ہے جو روایتوں میں درج ہے. روایت کے مطابق چاہے ثابت نہ بھی ہو پھر بھی جو وہ ثواب مل جائے گا آپ کو روایت کے مطابق رجان عمل انجام دینے کی بنا پر آپ کو ثواب وہی مل جائے گا. اب میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ بہرحال کہیں کوئی ذہن میں خیال نہ آئے. اب مثال کے طور پر ایک شخص متوجہ ہے، متوجہ نہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے شاید یہ مسئلہ نہ ہو، متوجہ عمل ام داؤد کو قصد قربت کے ساتھ انجام دے. اگر ثابت ہے، مثلا کسی کو یقین ہے کہ یہ ام داؤد کا عمل امام نے فرمایا، مجھے یقین ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ امام نے بتایا ہے، یقین ہے تو اچھی بات ہے. اگر ہماری طرح شکی ہے تو وہ قصد قربت کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا ہے. اب وہ کہے کہ میں قصد قربت کے انجام دیتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام تشریعی ہو جائے گا. تشریع یعنی شریعت میں کسی چیز کو داخل کرنا، بذات خود حرام نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص ام داؤد کا عمل یا کوئی بھی عمل، کوئی بھی مفاتیح کی دعا جو ثابت نہ ہو، رجان عمل انجام دینا حرام نہیں ہے. اگر حرام ذاتی ہو جائے تو چاہے آپ قصد قربت نہ بھی کریں، رجان بھی عمل کریں گے تو باطل ہے. رجان بھی عمل کریں گے تو باطل ہے. بس یہ حرام، امید ہے کہ میں سمجھا سکاؤں گا. حرام تشریعی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا ہے. اگر قصد قربت کی نیت کی تو حرام، اگر قصد قربت کی نیت نہیں کی تو جائز، بلکہ ثواب بھی ملے گا. جائز بلکہ ثواب بھی ملے گا. حرام ذاتی نیت بیت کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ بذات خود حرام ہے. حالت حیض میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ حرام کون سا حرام ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے. آپ لوگوں کا جواب صحیح ہے. علماء میں اختلاف ہے. ظاہراً قدیم علماء حرمت ذاتی کے قائل، جدید علماء وہ بھی تقریباً حرمت ذاتی کے قائل. لیکن میں نے جدید کہا، یعنی وہ فقہا کے جو بھی عنقریب آنے والے ہیں، جو بھی نہیں آئے. اور ایک درمیان کے آغای خوئی، آغای سیستانی، آغای تبریزی، مرحوم امام کا فی الحال فتویٰ ہمیں تو نہیں ملا ابھی تک. تو فی الحال یہ تین مراجعین، ان کے نزدیک حالت حیض میں نماز پڑھنا، حالت نفاس میں، حالت حیض میں نماز و روزہ رکھنا حرمت تشریعی ہے. حرمت تشریعی ہے. اچھا کیا مطلب حرمت تشریعی ہے؟ حالت حیض میں کون نماز پڑھے گا؟ نہیں، اس کا پریکٹیکل اگر یہ مسئلہ اگر معلوم ہو تو خاتون بہت راحت میں ہے. کم از کم عمل کرنے کے لحاظ سے شاید ممکن ہے. عمل کی دشواری ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل کرنے میں بہت آسانی محسوس کرے گی. مثلا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ استصحاب حیض کا تقاضا یہ کہ اپنے آپ کو حائضہ سمجھے، لیکن مسئلہ شرعی معلوم نہیں، یا موضوع میں شک ہے کہ پتہ نہیں ابھی اس کو، مثلا آغای خوئی یہ کہتے ہیں کہ زرد رنگ کا خون حیض نہیں ہے. اب یہی شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ زرد ہے یا لال ہے. اگر حرام ذاتی ہے، واجب ہے فقیہ اور مجتہد سے استفتاء کرے، علماء سے معلوم کرے، مجتہد سے استفتاء کرے، واجب ہے اس کے لیے. وہ رجان نماز نہیں پڑھ سکتی، رجان غسل کرے رجان نماز پڑھے نہیں ہو سکتا ہے. آغای خوئی اور آغای سیستانی فرماتے کوئی بات نہیں، حرام ذاتی تو نہیں ہے، غسل کرو، رجان غسل کرو، رجان نماز پڑھو، جب یقینی طور پر پاک ہو جاؤ تو دوبارہ سے رجان غسل کرو، دوبارہ سے رجان نماز پڑھو. اچھا احتیاط کر. اب یہ
چونکہ فقہ فہمی ہمارا درس ہے، اس میں ایک شک نکلتی ہے احتیاط پہ عمل کرنا. انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں احتیاط پہ عمل کرے. یہ احتیاط پہ عمل کرنا خود سمجھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے سمجھنا. فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس پہ عمل، اس کی کوئی مثال دینے کا، گھبرائے نہ. اور بہت مشکل ہے احتیاط کو سمجھنا. اب یہاں پر اب یہ جو میں نے اصل میں مثال جو حیض کی دی ہے، احتیاط، خود اس کو احتیاط کو سمجھنا مشکل کام ہے. خیر، آگے خوئی، آگے سیستانی، آگے تبریزی، ظاہراً آگے تبریزی میں بہرحال فی الحال مطمئن نہیں ہوں. آگے خوئی، آگے سیستانی تو مسلم ہے. یہ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ حرمت تشریعی ہے. جب حرام تشریعی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مسئلہ معلوم نہ کریں، آپ احتیاطاً غسل کریں، نماز پڑھیں، جب یقینی طور پر پاک ہو جائے پھر غسل کریں. اور پھر اگر روزے، اب یہ دیکھیں احتیاط، اگر وہ جو روزے رکھے تھے احتیاطاً ان کی قضا بھی کرنی ہوگی، لیکن نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے. خیر، یہ حرمت تشریع. عید کے دن روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا، یہ حرام کون سا حرام ہے؟ یہ حرام تشریعی ہے. اچھا، ہمیں کسی نے نقل کیا کہ مثلا بعض افراد کا کہنا یہ کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ذاتی ہے، کیونکہ استفتاء میں آیا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام تشریعی ہے. اچھا، کیا مطلب؟ اب مثلا آگے خوئی کے لحاظ سے دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو ثابت، اگر آخوئی کے لحاظ سے دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا. آپ کا دل نہیں مان رہا ہے، قابل بھروسہ شخص نے گواہی دے دی، آگے خوئی کے لحاظ سے موضوعات میں قابل بھروسہ شخص کی گواہی ویلڈ ہے، حجت ہے. اگر قابل بھروسہ شخص یہ کہے کہ یہ نجس ہے، آپ کے لیے نجاست ثابت. وہ یہ کہے پاک ہے، آپ کے لیے نزدیک پاکی ثابت. اگر وہ کہے کہ چاند ہو گیا، چاند ثابت. آپ کا دل نہیں مان رہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے. moonsaiting.com دیکھنے کی وجہ سے، معاشرے کی حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ کا دل نہیں مان رہے، آپ چاہ رہے کہ روزہ رکھیں، تو کیا سفر کریں تاکہ جو کوئی حرام میں مبتلا نہ ہو؟ نہیں. آگے خود یہ فرماتے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام تشریعی ہے. میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں رجاءً، شاید آگے سیستانی کا فتویٰ صحیح ہو، شاید میرے پاس جو خبر آئی وہ صحیح نہ ہو، لہذا میں روزہ رکھتا ہوں رجاءً. اگر سیستانی اور آخوئی کے لحاظ سے عید کے دن رجاءً شاید عید ثابت نہ ہو، مثلا آگے سیستانی والوں کے لیے بھی ثابت ہو گیا، عید گواہیاں آ گئی، دل نہیں مان رہا ہے، اطمینان نہیں آ رہا ہے، اب چاہے وسواسی ہی کیوں نہ ہو، دل نہیں مان رہا ہے، کوئی بات نہیں، رجحان روزہ رکھنا چاہے رجحان روزہ رکھ لیں، کوئی بھی حرام نہیں ہوگا. اب دیکھیں اسے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بالخصوص حیض و نفاس کی جو ہم نے مثالیں دی ہے. یہ اگر انسان کے پاس بیک گراؤنڈ ہو تو بہت آسانی سے انسان مسائل سمجھ لیتا ہے. ایک مسئلہ آتا ہے سعی کا.
یہ درس کا ٹائم 5 بجے تک ہے نا؟ بہرحال برداشت کرنا پڑے گا ابھی مزید 15 منٹ آپ لوگوں کو۔ ایک مسئلہ آتا ہے صحیح کا۔ صحیح میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، ایک پرانی صحیح ہے اور ایک نئی صحیح ہے۔ یہ 2 ٹریک بنے ہوئے آج، یہ پرانی صحیح، اسی کے مد مقابل ایک نئی صحیح بنی ہوئی ہے۔ نئی صحیح سے صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں، پرانی ٹریک پر مروہ سے صفا کی طرف آتے ہیں۔ آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو پرانی صحیح سے آنا جانا کریں۔ اچھا باغان شاید عمرے میں تو ممکن ہو، لیکن حج کے زمانے میں بہت سخت ہے۔ وہ پورا ایک گروہ کو توڑتے ہوئے جو کو پاس ہونا، خود بعض اوقات خود پرانے ٹریک سے گزرنا جو کہ ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں اور بعض اوقات شرطیں اور پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو پرانی صحیح سے آنا جانا کریں، احتیاط واجب یہ کہ نئی صحیح سے آنا جانا نہ کریں۔ اب احتیاط واجب لگا دی، احتیاط واجب لگا دی۔ آگے وحید فرماتے کہ 5 میٹر تک نئی صحیح سے آنا جانا کر سکتے ہیں۔ آگے زنجانی فرماتے کہ پورے نئے ٹریک پر آنا جانا کر سکتے ہیں۔ فی الحال آگے زنجانی کے مسئلے کو فی الحال کنارے پر رکھیں۔ آگے وحید فرماتے ہیں کہ 5 میٹر تک کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آگے سیستانی کا مقلد کیا کرے گا؟ حالت اختیاری میں نہیں جانا چاہتا ہے، لوگوں کی گالیاں نہیں سننی، کیا کرے گا وہ کرے گا آگے وحید کی طرف رجوع اور نئے ٹریک پر جائے گا اور پرانے ٹریک سے آئے گا۔ اگرچہ آگے سیستانی فرماتی کہ نیت اسے نئے یعنی خود صفا کی پہاڑی پہ کرنا ہوگا۔ یہ غلط ہے آگے وحید کی طرف رجوع کرنا، آگے وحید کی طرف رجوع کرنا یہ غلط ہے۔ اب سنیے بیک گراؤنڈ، انشاءاللہ سمجھا سکوں گا میں۔ ایک صفا کی پہاڑی ہے اور ایک مروہ کی پہاڑی ہے۔ یہ پرانا ٹریک، نئے ٹریک کے سامنے نہ کوئی صفا ہے نہ کوئی مروہ ہے۔ اب یہاں پر 2 بحثیں ہیں۔ ایک بحث یہ ہے کہ صفا کی پہاڑی اتنی ہے یا اس سے چوڑی تھی، اسی طرح مروہ کی پہاڑی اگر چوڑی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں، نئے ٹریک سے آنا جانا کریں، کیونکہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو۔ لہذا آج کاٹ کے صفا کو چھوٹا کر دیا، ورنہ صفا تو مثال کے طور پر اگر ابھی 30 میٹر ہے تو مثلا 60 میٹر پہ تھی۔ یہ اختلاف ہے، یہ ایک مسئلہ، ایک بحث۔ دوسری بحث یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ مثلا صفا کی پہاڑی اتنی ہی تھی یا ثابت نہیں ہوا کہ صفا کی پہاڑی کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے، تو کیا اس کے باہر سے اگر ہم صحیح کریں تو کیا یہ صحیح کہلائے گی، یہ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ 2 بحثیں ہیں۔ ایک تو یہ بحث ہے کہ آیا صفا کی پہاڑی چوڑی تھی یا چھوٹی تھی۔ اگر ثابت ہو جائے یا شک ہو کہ چھوٹی تھی تو کیا باہر کے ٹریک سے اگر صحیح کرے تو یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ 2 بحثیں۔ آگے سیستانی فرماتے کہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ صفا کی پہاڑی بڑی تھی یا چھوٹی،
اور ہمارے نزدیک بنا پر احتیاط واجب اگر ثابت نہ ہو تو صحیح بھی نہیں ہے کہ انسان ٹریک سے ہٹ کر صفا مروہ کے باہر گھومے. لہذا آگے سیستانی نے کہا کہ احتیاط واجب یہ کہ نئے ٹریک سے نہ جائے. بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے. آغا وحید نے کہا کہ 5 میٹر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا فقہ فہمی کے لحاظ سے جس کو جتنا فقہ سمجھ میں آ گئی کوئی بات نہیں, وہ زیادہ پریشان نہ ہو. بس یہ اب مجھے وقت بھی گزارنا ہے اور انشاءاللہ بس یہ مجھے آخری مثال. اب میں کیا کروں کہ مجھے فقہ فہمی کے لیے یہ مشکل مثال ہی لانے میں مجبور تھا میں, لہٰذا میں نے ان مثالوں کو انتخاب کیا. آغا وحید نے کہا 5 میٹر تو کوئی مسئلہ نہیں. اب لوگوں نے کہا کہ آغا وحید نے اجازت دے دی, رجوع کر لیتے آغا وحید کی طرف. نہیں, غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس غلطی کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے. دیکھیں 2 چیزیں ہوا کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کے 2 بیک گراؤنڈ ہے, 2 بحثیں ہیں. ایک بحث ہے کہ پہاڑی کی وڈتھ چوڑائی کتنی ہے, اور دوسری بحث ہے کہ اگر ثابت نہ ہو تو کیا نئے ٹریک سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ 2 بحثیں ہیں. یہ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک سادہ سا مسئلہ سن لیجئے, انشاءاللہ سادہ ہوگا. کہ ایک ہوتا ہے حکم شرعی, ایک ہوتا ہے موضوع حکم شرعی. بکرے کا خون نجس ہے, یہ حکم شرعی. انسان کا خون نجس ہے, یہ حکم شرعی. یہ خون انسان کا خون ہے یا نہیں, یہ ہے موضوع شرعی. یہ موضوع شرعی, ایک حکم شرعی, ایک اس مسئلے کی اپلیکیشن, اس مسئلے کا موضوع, خارجی مصداق, اس کو کہتے ہیں موضوع. اختلاف ہے فقہا کے درمیان کہ کیا موضوع حکم شرعی میں ایک قابل بھروسہ شخص کا قول حجت ہے یا حجت نہیں. ایک قابل بھروسہ شخص کا قول موضوع شرعی میں حجت ہے حجت نہیں. یعنی اگر ایک قابل بھروسہ شخص, ایک عادل نے یہ کہا کہ یہ نجس ہے, یقین نہیں آیا, شاید اشتباہ کیا ہو اس نے. جیسے ہم نے چاند کی مثال دی اور 10,000 ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں. موضوع حکم شرعی, موضوع حکم شرعی میں آیا ایک قابل بھروسہ شخص کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے. یہاں پہ پھر علماء میں شدید اختلاف. آغا خوئی مشہور کے خلاف فرماتے ہیں کہ موضوعات میں قابل بھروسہ شخص کا قول حجت ہے. اب یہ آپ اگر یہ مسئلہ اگر پتہ چل جائے, 52 چیپٹر فقہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک ٹول آ گیا, ایک اسکرو ڈرائیور آ گیا آپ کے پاس, ایک ڈرائیور آ گیا آپ کے پاس. اب ہزاروں مسئلوں کو آپ حل کرتے جائیں, ہزاروں مسئلوں کو, نماز کا وقت ہو, نماز ہو, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, دیات, تمام مسائل میں ایک قابل بھروسہ شخص آگے کوئی کہتے حجت ہے. لیکن مشہور فقہا جس میں امام خمینی بھی ہے اور آگے سیستانی بھی ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ موضوعات میں ایک قابل بھروسہ شخص کا قول حجت نہیں ہے. انشاءاللہ جو مسائل فقہ سے آشنائی رکھتے ہیں شاید وہ سمجھ پہنچ چکے ہوں گے کہ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں.
اور ابھی بھی دور ہے تو میں نزدیک کر دیتا ہوں. آغا وحید جو کہتے ہیں 5 میٹر تک کوئی اشکال نہیں ہے، در حقیقت آغا وحید موضوع کی تشخیص دے رہے ہیں، حکم شرعی نہیں بتا رہے ہیں. وہ فرماتے کہ ہمارے نزدیک 5 میٹر صفا اور مروہ مزید چوڑا ہے، لہذا ہو گئی موضوع کی تشخیص. آغا سیستانی فرماتے کہ موضوع کی تشخیص فقیہ مجتہد اپنے مقام پر، لیکن اگر یقین یا اطمینان آئے تو اس کا قول حجت نہیں ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، شاید ممکن ہے اشتباہ ہو، اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، شاید اشتباہ کیا ہو. لہذا اس مسئلے میں، مسئلے کے رجوع میں آپ آگے وحید کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. آگے سیستانی نے جو احتیاط واجب لگائی ہے وہ حکم شرعی میں احتیاط واجب لگائی ہے کہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ اگر صفا اور مروہ کی چوڑائی اگر ثابت نہ ہو یا عدم ثابت ہو تو کیا باہر کے ٹریک سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، احتیاط واجب ہے. آگے وحید آ کر آپ کو ایک موضوع کی تشخیص دے رہے ہیں، 5 میٹر تک ہمارے نزدیک صفا اور مروہ جائز ہے. لہذا حکم کے لحاظ سے ان کا کیا مسئلہ ہو، شاید ممکن ہے وہ بھی منع کرتے ہوں کہ آؤٹ آف ٹریک جائز نہیں ہے. جبکہ آغا زنجانی وہ یہ فرماتے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ چاہے ثابت نہ بھی ہو بلکہ عدم بھی ثابت ہو جائے تو بھی نئے ٹریک پر آنا اور جانا کرنا بالکل صحیح ہے. لہذا اس مسئلے میں اگر وحید کی طرف رجوع غلط ہے، فقہی لحاظ سے غلط ہے. ہاں اگر کسی کو اگر وحید کی ریسرچ کے اوپر اعتماد آ جائے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جیسے بعض اوقات علماء جو حج پہ لے جاتے ہیں وہ آگے وحید کی طرف رجوع کروا دیتے ہیں. نہیں، آگے وحید کی طرف ٹیکنیکلی غلط ہے رجوع کروانا. عمل بعد میں صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نیت کو آگے زنجانی کی طرف پلٹا دے تو وہ عمل گزشتہ صحیح ہو جائے گا، لیکن ٹیکنیکلی غلط ہے آگے وحید کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ آگے وحید موضوع کی تشخیص دے رہے ہیں. آگے زنجانی موضوع کی تشخیص نہیں دے رہے. آگے زنجانی یہ نہیں کہتے کہ میں پورے ٹریک کی گواہی دیتا ہوں کہ صفحہ اتنی بڑی تھی، نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن فتوے کے لحاظ سے نئے ٹریک کے اوپر جو کہ وہ صحیح کرنا کوئی اشکال نہیں ہے. لہذا یہ دقت، یہ باریکی کہ مجتہد آیا موضوع کی تشخیص دے رہا ہے یا حکم شرعی بتا رہا ہے. اگر حکم شرعی لگا رہا ہے تو پھر اس کی اتباع ہوگی شک کی حالت میں، پھر احتیاط واجب میں رجوع ہوگا. اور اگر جو کہ موضوع کی تشخیص نہیں ہے تو اگر موضوع کی تشخیص ہے تو پھر جو کہ وہ شک کی حالت میں رجوع نہیں ہو سکتا ہے. خلاصہ ہے گفتگو یہ ہے کہ اب مجھے خلاصہ نکالنے میں آسانی ہوگی کہ بہرحال فقہ بہت مشکل ہے، بہت باریکیاں ہیں، اور جب فقہ کو سمجھیں تو اس کی بیک گراؤنڈ جتنا ذہن میں ہوگا، جتنا بیک گراؤنڈ واضح ہوگا، اتنا ہی اپلیکیشن میں جو کہ وہ مسئلہ اتنا ہی واضح ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.